تو صحیح ذرا مدینے کی. آج میں ایک سفر میں تھا تو ایک غیر مسلم خاتون تھی, وہ بالکل برابر میں تھی. مجھ سے کہنے لگی مولانا صاحب, میں کہا جی بولی مسلمانوں کیا عزت عورتوں کی نہیں کرتے؟ میں نے ان سے کہا آپ کو کس نے کہا؟ کہنے لگی ایسے لوگ کہتے ہیں, میڈیا کہتی ہے. میں نے کہا میڈیا تو جب تک ایک ایک گھر میں اسلام نہیں داخل ہوگا نا, جب تک میڈیا تو ماننے والا ہے ہی نہیں. میڈیا جب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک ایک ایک گھر میں اسلام نہ پہنچ جائے. چونکہ اسلام ہمارا ہے, بات چیت وہ کر رہے ہیں, ہم آرام سے سو رہے ہیں, وہ اذان پہ ڈسکس کر رہے ہیں. ہم سکون سے بیٹھے ہیں, آرام سے ہماری باتوں میں وہ بات کر رہے ہیں. اب بتاؤ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اتنا کام کرنے میں جتنا میڈیا والوں سے کام لے رہا ہے اللہ. بتاؤ یار, یہ میڈیا والے سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے خلاف ہے, کام ان سے ہمارا پروردگار ہے. اللہ جس سے چاہے کام لے لے. بھائی وہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پلوا لے, اس کی شان ہے بھائی, کسی سے کام لے لے. میں نے اس سے کہا میری بہن تم عورت کی عزت کی بات کرتے ہو, میرے نبی نے اتنی عزت دی, فرمایا میرے آقا نے کہ سارے نبیوں کی نسل بیٹوں سے چلی ہے, مجھ محمد کی نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. مدینے کی عورتیں ملا جواب, بولو بولو بولو. مدینے کی عورتیں, مدینے کی عورتیں, مدینے کی عورتیں لاجواب. بتاؤ وہ عورتیں اجازت نہ دیتی, اچھا میری تقریر وہ تو سمجھ ہی لے گا کم سے کم, جو اپنی بیوی کے منع کرنے پر اپنی بہن کے گھر تک نہیں جاتا. تو سمجھ جائے گا نا میری تقریر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ہے نا. بڑی بحث چل رہی ہے بیوی کا غلام کون ہوتا ہے. میں بتاؤں بیوی کا غلام کون ہوتا ہے؟ جو بیوی کا کہنا مانے وہ غلام نہیں ہے. جو بیوی کا جھوٹا کھا لے پی لے وہ بھی غلام نہیں ہے. جو بیوی کے میکے والوں کی عزت کر دے وہ بھی غلام نہیں ہے. ہاں جو بیوی کے کہنے پہ سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے وہ پکا غلام ہے, کنفرم. اسے تو سند دینی چاہیے, سند یافتہ غلام. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ مدینے کی عورتیں لاجواب, بولو. میرے نبی پاک نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو کفار ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کفار مکہ کے وہ رسیاں لے کر کے آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کو باندھ کے لے کر کے جائیں گے. کتنے لوگ ایسے جو اپنی اپنی جانیں قربان کر دیں گے. عورتوں نے جب یہ سنا ہے تو کڑیل کڑیل جوان دن بھر آتے رہے, دن بھر عورت جوان آتے رہے, میاں جوان جوان لوگ آتے رہے نبی پاک کے پاس. میاں جوان جوان لڑکے آتے رہے, عورتیں اپنے بیٹے کو لے کے آتی تھی, بہنیں اپنے بھائیوں کو لے کر کے آتی تھی, بیوی اپنے شوہروں کو لے کر کے آتی تھی اور عرض کرتی تھی حضور کسی نے نہیں کہا ان بچے ان کا ہم انتظار کریں گے یا یہ خیریت سے آ جائیں, ان کا خیال رکھیے گا. ہر عورت یہی کہتی تھی میرے بچے کو, میرے بیٹے کو, میرے بھائی کو, میرے شوہر کو اگلی صف میں کھڑا کیجئے گا تاکہ یہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں کہلاؤں, شہید کی بہن کہلاؤں. بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ. دیکھو محفلوں میں سب کو آنا چاہیے مگر بد ذوق لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. بد ذوق لوگ وہ ہوتے ہیں جو جہاں بیٹھ جائیں وہیں کا ماحول خراب, مسکراتے ہی نہیں, رسپانس ہی نہیں کرتے. ایسے لوگ تو حضور کی سب سے بڑی سنت ہی نہیں سمجھ پائے. سرکار کی سب سے بڑی سنت ہے آپ مسکراتے بہت ہو. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. بولو تو صحیح سبحان اللہ, مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ. وہ میاں عورتیں لاجواب نہیں تھی جنہوں نے یہ کہا حضور ہمارے بچوں کی ہم خیال کی بات نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں آپ ہمارے بچوں کا خیال رکھیے گا یا رسول اللہ, ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے بچوں کا خیال رکھیے گا. توجہ کریں میری طرف ذرا غور کریں, میرے ہمارے بچوں کا آپ خیال رکھیے گا. اب دیکھیں پورا دن گزر گیا, عورتیں آتی نہیں مگر رات کے وقت میں مصلی بج گیا. سیدہ خنسا, کبھی گوگل کر کے دیکھیے گا ویکیپیڈیا پہ آپ کو خنسا مل جائے گی, شاعرہ ہے, عربک شاعرہ ہے, عربی شاعری بہت بہترین شاعرہ تھی. نبی پاک کے سامنے وہ اس نے کلمہ پڑھا اور جب کلمہ پڑھا تو کچھ دنوں کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے جب کلمہ پڑھا ہے اور جب میں اپنے زبان سے اللہ کا ذکر کرتی ہوں تو میرے سر کے بالوں سے اللہ کی آوازیں آتی ہیں, اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں. سیدہ خنسا رات کے وقت میں رو رہی ہے, مصلی پہ بیٹھی میں رو رہی ہے. اس کے دونوں بچے اٹھے ہیں, ایک 11 سال کا تقریباً عمر ہے, ایک کی 13 سال کی تقریباً عمر ہے. دونوں بچوں نے اپنی ماں کو روتے دیکھا, قریب گئے, مصلی پہ ماں رو رہی ہے, امی جان کیوں رو رہی ہے؟ ماں نے اپنے بچوں کی طرف سلام پھیرنے کے بعد دیکھا, کہا بیٹے تمہیں بتانے کی بات نہیں, امی جان بتائیں کیوں رو رہی ہیں؟ ماں کہتی ہے بیٹے تمہیں بتانے کی بات نہیں ہے. کہا امی جان ہم ہماری آپ کی آنکھوں میں ہم آنسو نہیں دیکھ سکتے. ماں کہنے لگی بیٹے دیکھنا چاہتے ہو, پوچھنا چاہتے ہو کہاں؟ کہا بیٹے بات یہ ہے کہ سب عورتوں نے اپنے اپنے جوان لڑکوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے مگر میرے پاس تو کوئی بچہ نہیں جوان, میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے بیٹے کو پیش کر دوں. دونوں چھوٹے چھوٹے بچے کمرے میں گئے, چھوٹی چھوٹی شمشیریں ہوا میں لہراتے ہوئے آئے. کہ حضور کے پاس لے کے تو چل ماں, ہم جان دے دیں گے اپنی, تیرے میری ماں تیرے دودھ پہ حرف نہیں آنے دیں گے میری ماں. بچوں نے اس طرح سے جب یہ کہا ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بچے بولے اماں لے کے چل, حضور کی بارگاہ میں لے کے تو چل, ہم اپنی جان دے دیں گے. دونوں بچے نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے. صبح کا وقت ہے, نبی نے فرمایا دونوں بچے چھوٹے
ہیں تو بڑے والے نے تلوار کے تھوڑے جوہر دکھائے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بڑا والا تو چلا جائے گا مگر چھوٹا تو ابھی بہت چھوٹا ہے. اب اللہ اکبر, یہ چھوٹے والے نے جب دیکھا نا تو اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا, پنجوں کے بل کھڑا ہوا اور اچک کے بولا حضور آپ دیکھیں میں بھی اس کے برابر ہی ہوں, تھوڑا سا ہی تو چھوٹا ہوں. نبی نے فرمایا نہیں تم ابھی چھوٹے ہو. اللہ کے رسول نے جب فرمایا تو کہنے لگا حضور میری کشتی کرا دیجئے, میں اپنے بڑے بھائی سے طاقت میں زیادہ ہوں, اس سے زیادہ زور ہے میرے اندر, آپ زور آزمائی کروا دیجئے, آپ کشتی کروا دیجئے. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ قریب گیا اپنے بھائی سے بولا دیکھ دونوں سگے بھائی ہیں, اگر ساتھ میں شہید ہوں گے تو کتنی اچھی بات ہے. دیکھ ایسا کر تو آج گر جا, عزت تیری جائے گی مگر اللہ تجھے عزتیں دے دے گا. میرے بھائی میں تیرا چھوٹا بھائی ہوں, تو بڑا بھائی ہے, بڑے بھائی قربانی دیتے ہیں, ایسا کر تو گر جا. جب اتنا سنا میرے نبی نے تو بچوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں رہیں گی اسلام کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعمت مصطفیٰ کانفرنس. ماں نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا, دونوں بچے جانے کے لیے تیار ہو گئے. ماں نے کہا لاؤ میرے پیاروں میرے بچوں تمہارے سروں پہ ہاتھ رکھ دوں. ماں آخری بار اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے میرے لالوں میں نے بڑی مزدوری کر کر کے تمہیں جو ہے وہ پالا ہے. میرے بچوں میں نے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں, جھاڑو لگائی ہیں, میں نے برتن دھوئے ہیں لوگوں کے, مگر میں نے اپنے بڑھاپے کے سارے کے لیے تمہیں نہیں جوان کیا ہے اس وجہ سے کہ اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤ. میرے بچوں میری بات سنو, میری بچوں میری بات سنو. ایک بات یاد رکھنا, بس ماں تمہارا انتظار نہیں کرے گی, بس ایک بات یاد رکھنا جب تمہاری لاشیں آئے مدینے میں تو جتنے بھی زخم ہونے چاہیے سینے پہ ہونے چاہیے, ایک بھی زخم تمہاری پیٹ پر نہ آنے پائے. میرے لال جتنے بھی زخم ہو سینوں پر ہو تاکہ لوگ دیکھیں تو پتہ چل جائے کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی ہیں. اتنی دیر میں ایک اور صحابیہ آ گئی اور جب اس نے بات چیت کرنا شروع کی تو سارے صحابہ رو رہے ہیں, عورتیں بھی رو رہی ہیں. اس نے معلوم ہے کیا بات کی, کہنے لگی حضور میرے بیٹے کو بھی لے کے چلے جائیں. سرکار نے فرمایا آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ کہنے لگی حضور یہ میرا بیٹا 2.5 سال کا بچہ تھا. حضور نے فرمایا اس کا کیا کریں گے, یہ جنگ میں کیا کرے گا؟ کہا حضور ایسے میرے آقا آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے نا میدان جہاد میں. کہاں؟ حضور سے کہنے لگی یا رسول اللہ جب تیر آئے نا آپ کی طرف تو یا رسول اللہ بس میرے بچے کو ڈھال کی جگہ استعمال کر لیجیے گا, آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی. اگر 1-2 تیر میرے بچے کے آگے لگ گیا اللہ کے رسول تو میں تو کامیاب ہو جاؤں گی, میری تو کمائی کامیاب ہو جائے گی. اگر آپ کے جسم سے آنے والا تیر میرے رال نے روک لیا. پھر بولی حضور اس بچے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا بچہ نہیں ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا جا اپنے بچے کو لے کے چلی جا, تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا پھر بھی تو شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائی جائے گی. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہیں عطا کر دے. یار کیسے جذبے تھے. آج کی عورتیں مسجد بھیجنے کے لیے تیار نہیں, نمازی بنانے کے لیے تیار نہیں, اپنے بچوں کو میاں بھیج دیتی ہے کام کرنے کے لیے تو دلی بمبئی, مگر مسجد تک بھیجنے کے لیے تیار نہیں. ان سے پوچھو تیرا بچہ اگر جہنم میں گر رہا ہوگا تو روک لے گی, کیا تجھے لگتا نہیں تیرا بچہ بے نمازی ہوگا تو جہنم میں چلا جائے گا؟ او میری بہن میری بیٹی, اب تو تم یہ کہنا چاہیے امت کو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے. ایک عورت اور آ گئی, 70 سال سے تقریباً زیادہ عمر ہے اس کی, 70 سال سے بھی زیادہ عمر ہے, اور آ کے بولی میں بھی جاؤں گی. میں بولو تو صحیح سبحان اللہ, جنگ میں جاؤں گی. سبحان اللہ, پہلے زمانے کی بڑیاں کتنی اچھی تھی اور آج کے زمانے کی بڑیاں, صحابہ اکرام اس زمانے کی بوڑھی عورتیں سبحان اللہ عظیم تھیں, مقدس تھیں. بولو تو سبحان اللہ یار. اور آج کی تو خرافات کرنے سے, سب بڑیوں کو تو نہیں کہہ رہا ہوں, ساری بڑیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, مگر یہ جو خرافات کرتی ہیں انہیں تو کہہ ہی رہا ہوں, جنہیں برا لگے انہیں کہہ رہا ہوں. یہ بڑیاں جو پریشان کرتی ہیں اپنی بہوؤں کو, اگر بیٹا ذرا محبت سے بات کر لے نا تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے نا, تکلیف ہو جاتی ہے, لڑاتی ہے, الٹی سیدھی جھوٹی سچی باتیں سناتی ہے. حضور فرماتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرائے اس پہ لعنت ہے, چاہے وہ ساس ہو یا پھر کسی کی بہن ہو, تو جھگڑا کرائے اس پہ. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے میاں بیوی خود جھگڑے نہیں ہوتے ہیں, دوسرے کراتے ہیں, ہے نا. اچھا بڑیاں جہنم میں جائیں گی ایسی, کون انہیں کون بچائے گا جہنم سے, بتائیں ذرا. جو یتیموں پہ ظلم کرتی ہیں, غریبوں پہ ظلم کرتی ہیں. میرے پڑوس کی ایک لڑکی آئی, کہنے لگی سید صاحب کوئی دعا کر دو, کوئی تعویذ. میں تو نہیں کرتا, کیا بات ہے؟ کہنے لگی آپ کو پتا ہے میرا باپ بیمار رہتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بات آپ کی, بیمار رہتا ہے. کہنے لگی میری ساس جو ہے نا مجھے تانے دیتی ہے, کہتی تو کچھ نہیں لے کے آئی. اللہ اکبر. کہتی میرا تو باپ بیمار ہے,
بھائی کبھی جاتے نہیں، میں تو خود اس کے گھر کی نوکرانی ہوں، سارے کام دن بھر کرتی ہوں، پھر بھی 8 دن میں 10 دن میں ایک بار تانا ضرور دیتی ہے، مجھے بار بار ذلیل کرتی ہے۔ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں توڑتے ہیں، کہتے بھاگ جا اپنے میکے چلی جا، وہ جاتی نہیں ہے، پٹی کٹی وہیں رہتی ہیں۔ اور کیوں نہیں جاتی؟ کہہ لگی کیسے جاؤں، میرے باپ نے تو قرضہ لے کے میری شادی کی تھی، میں بھی جا کے چلی گئی تو باپ کے اوپر کیا گزرے گی، کیا تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، پٹتی ہے کٹتی ہے وہیں رہتی ہے۔ اللہ اکبر، بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، کتنی پیاری پیار کرتا ہے بندہ اپنی بچیوں سے، بیٹی سے 18-20 سال تک پالتا ہے۔ بہن کو بیٹی کو چلی جائے تو کہیں تانے مل رہے ہیں، کہیں تکلیفیں ہو رہی ہیں، اللہ بیٹیوں پر رحم فرمائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ گھر آباد ہو جائے گا جس میں یتیم بچی روتی ہو، جس میں غریب بچی روتی ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنیں کون سا گھر اچھا ہے؟ اڈانی کا گھر اچھا ہے؟ امبانی کا گھر اچھا ہے؟ کون سا گھر اچھا ہے؟ سنیں جس میں زیادہ ٹائلز لگی وہ، یا جس میں ماربل یا ایسیاں لگی ہوئی ہیں وہ، یا جو بنگلہ ہے وہ؟ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس پہ کوئی ظلم نہ ہوتا ہو، جس میں یتیم خوش رہتا ہو۔ سمجھ رہے بات؟ خدا کی قسم میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، آج کل کے زمانے کی عورتیں، ام عمارہ نام ہے، کیا نام ہے؟ بولو تو صحیح ذرا۔ ام عمارہ کہتی میں بھی جاؤں گی، بوڑھی عورت ہے، میں بھی جاؤں گی، میں بھی جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا تو کیا کرے گی؟ کہنے لگی حضور میں سرکار میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی۔ کیا کروں گی؟ بولے زخمیوں کو پانی پلاؤں گی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی۔ مگر چلی گئی، جب گئی تو جنگ شروع ہوئی تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ نبی کریم کی طرف حملہ بول دیا، ایک کفار نے، وہ نبی کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے تھے، آگے بڑھے اور آگے نبی پاک کی طرف آئے تو یہ بھی تلوار سوت کے میدان میں آ گئی ام عمارہ۔ نبی نے دیکھا یہ بھی ایک طرف کھڑی ہے ایک حصے پر، تو حضور نے اس کی طرف دیکھا، بازو کمزور تھا، سرکار نے دیکھا تو کہنے لگی حضور آپ دل تھوڑا مت کیجیے گا، میرے آقا جب تک میری جان میں جان ہے ایک کو بھی ادھر نہیں آنے دوں گی۔ تلوار سود کے شیرنی کی طرح کھڑی ہو گئی۔ کافر ہوتے ہیں بزدلوں نے اسی کی طرف حملہ کیا، ایک نے حملہ کیا تلوار روک کے کاٹ دیا، دوسرے نے حملہ کیا بار روک کے کاٹ دیا، 1 2 3 7 آئے، 7 جوانوں کو بوڑھی نے جہنم میں پہنچا دیا۔ بھگدڑ مچ گئی کفاروں کے لشکر میں، بھاگے، بولے کیوں بھاگتے ہو؟ کہ مسلمانوں سے مت لڑو۔ کہا کیوں؟ کہ جب بوڑھی ام عمارہ کی تلوار میں اتنی دھار ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ ایک عورت بیٹھی ہے، ایسی عورتیں سبحان اللہ، جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی، گھروں میں سیریل دیکھتی رہتی ہیں، ناٹک دیکھتی رہتی ہیں، موبائل دیکھتی رہتی ہیں، یہ کیا سمجھتی ہیں جواب نہیں دیں گی قیامت کے دن؟ لوگ کہتے ہیں حسین نے کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیا۔ میں کہتا ہوں یہ شروعات ہے کیا؟ یہ تو انتہا ہے، اس کا دیباچہ کہاں ہے؟ بھئی آپ مجھے بتائیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ بولو تو ایک بات بتاؤ مجھے، اے بھائی کرنے دو تقریر بھائی، مان جا آپ مجھے بتائیں، نہیں سبحان اللہ کہنے سے شروع نہیں ہوتا، میں توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ 1 2 سگریٹ پینے سے کیا کسی کو کینسر ہوتا ہے؟ نہیں، 20-25 سال لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں دل کا بال بند ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بھئی آپ کو مبارک ہو کہ لیں آپ کہاں آ رہی ہیں؟ آپ کسی کے بچے کے ہاتھ بھجوا دیں، آپ جائیں، آپ نہ آؤ تو آپ جاؤ بیٹے بیٹھو، یہ جو میری بہن بیٹی آئی ہیں یہ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے بند کر دینا، ٹھیک ہے، غلط میسج جائے گا اس کا، ٹھیک ہے، ہاں کوئی میری بہن بیٹی وہ پردے کے لائق ہیں، وہ پردے میں رہیں۔ آپ مجھے بتائیں ایک دم کیا دل کا دورہ پڑتا ہے سگریٹ پینے سے؟ نہیں، 20-25 سال کے بعد بھڑاکا ہوتا ہے نا، 20-25 سال کے بعد بھڑاکا ہوتا ہے۔ ایک تو گٹکا کھانے سے کسی کو کینسر ہوتا، کوئی کھاتا گٹکا؟ نہیں، 15-20 سال محنت کر کے ڈاکٹر کہتا ہے بھئی آپ کا منہ سڑ چکا ہے، یہ آپ کے منہ میں کیڑے پڑ گئے، اب آپ مر جائیں گے، بچے آپ کے یتیم ہو جائیں گے۔ جس کے پیغمبر نے آخری وقت میں مسواک کیا ہو، اس کے امتی جب یہ گندی چیزیں کھاتے ہیں شرم آتی ہے دیکھ کر کے، یہ سب کھاتے ہیں، ایک دم کچھ نہیں ہوتا، ہلکے چیزیں بنتی ہیں، کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں آیا، کہتے ہیں میں اپنے گھر میں آیا 15 دن کے بعد، کتنے دن کے بعد؟ بولو 15 دن کے بعد۔ کہتے ہیں مولا علی کتنا کیسے قرآن پڑھتے تھے آپ کو بتاؤں؟ لوگ کہتے ہیں کربلا میں نیزے پہ حسین نے قرآن پڑھ کے چڑھ کے قرآن پڑھ دیا، میری طرف توجہ کریں، آپ کو بتائیں مولا علی فرماتے ہیں میں ایسے قرآن پڑھتا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، اور گھوڑے پہ بیٹھتا تھا میں اپنا پاؤں رکاب پہ رکھتا تھا، اور میں زین پہ بیٹھنے سے پہلے ایک قرآن پورا کر لیا کرتا تھا۔
اور اس بات کو اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے. آپ سمجھ رہے بات کو نہیں؟ مولا علی رکاب پہ پاؤں رکھ رہے ہیں اور بیٹھنے سے پہلے کہتے ہیں 15 دن کے بعد میں اپنے گھر میں آیا. کتنے دن کے بعد؟ کہتے ہیں میری بیوی نے میرا دروازہ کھولا. اصل میں جو ہے نا بڑا سنجیدہ قسم کا انسان ہوں. تقریر میری حساس ہوتی ہے اور مجھے ذرا سا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے تو بھول جاتا ہوں اپنی تقریر. اسی وجہ سے میری تقریر تھوڑی سی الگ علاقوں میں کمی ہوتی ہے. میں کمی آتا ہوں چونکہ جہاں حساس طبیعت کے لوگ نہ ہو میرا تو آنا وہ بیکار ہے. کیونکہ جب تک میں احساس نہ کرا دوں آپ کو تو کس کیا فائدہ ہو جائے گا. آپ میری بات سنیں, میں آخری لمحات میں اپنی تقریر کر رہا ہوں اور بس ختم کرنے والا ہوں. زور سے بولیں سبحان اللہ, دل لگا کے بولیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آخری باتیں کر رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. اور میں 8-9 مہینے کے بعد اتنا ڈسٹرب ہوا ہوں جتنا آج ہوا ہوں. میں میری تقریر میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں جہاں جیسے بیٹھنا ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے ایک ساتھ. میں تقریر ختم کر لیتا ہوں وہ بات میری پوری ہو جاتی ہے. بات یہ ہے نا کہ ایک بار غوث پاک تقریر کر رہے تھے. کون؟ تو ایک چیل بولنے لگی. چیل کو تو عقل نہیں ہوتی نا, تو آپ نے ایسے دیکھا چیل کے 2 ٹکڑے کر دیے, نیچے گر گئی. ایسے کر کے دیکھا 2 ٹکڑے کر دیے. اور میں اللہ رسول کا ذکر کر رہا ہوں تو بات کرتی ہے, نیچے کو گرا دیا, 2 ٹکڑے کر دیے, مر گئی. اخبار اور اخیار میں لکھا ہے غوث پاک نے پھر اسے اٹھا دیا. اٹھ جا. وہ جڑ گئی ایک جگہ, اڑنے لگی. پر میں اڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میری بات سن کے جا. میرا نام عبد القادر ہے. آج کے بعد تقریر کروں نا تو یہاں سے جانا تو آواز مت کرنا. اس بار زندہ کر رہا ہوں, اگلی بار زندہ نہیں کروں گا. تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی. اعلیٰ حضرت فرماتے تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی, تیرا میلہ تیری محفل ہے. آپ مولا علی فرماتے 15 دن کے بعد گھر میں آیا ہوں. میری بیوی نے مجھے دروازہ کھولا اور مسکرا کے سلام کر دیا. کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں. گھر میں محبت کے لیے تعویذ, محبت کا تعویذ ضرورت لانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بہترین تعویذ نبی پاک کی بیٹی کی سیرت ہے. جب شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے سلام کر دو. پہلا کام ہے عورت جو کرے. سلام کر دیا سیدہ کائنات نے. وسیم بریلوی کہتا ہے تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. اور وہ انہوں نے سلام کر دیا. مولا علی کہتے ہیں میں اندر گیا, میں نے کہا بھوک لگی ہے فاطمہ؟ کہتے ہیں وہ فاطمہ بھوک لگی ہے. فرماتے ہیں وہ اندر چلی گئی, پانی لائی. میں نے پیاس نہیں لگی, بھوک لگی. اندر چلی گئی. میں نے کہا کھانا, کوئی آواز نہیں آئی. پھر آواز دی کھانا, پھر کوئی آواز نہیں آئی. کہتے ہیں میں نے کئی مرتبہ آواز دی تو اندر سے رونے کی آواز آئی. میں اندر جا کے دیکھا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی پھٹی ہوئی چادر میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. میں نے پوچھا سیدہ آپ کیوں روتی ہیں, کیا بات ہے؟ کہنے لگی مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے 7 دن کا یا 8 دن کا فاقہ تھا. آج گھر میں آئے ہیں تو کافی دن ہو گئے ہیں, ہمارے گھر میں کچھ بنا نہیں ہے. آپ کے دونوں بچے بھی بھوکے ہیں. اللہ اکبر. کھجور کی گٹلیاں چوس چوس کے سو گئے ہیں. اللہ اکبر. کہتی ہیں پھر مولا علی کہتے ہیں پھر فاطمہ اور زیادہ روئی اور کہنے لگی اور روئی. میں نے کہا کیا ہوا فاطمہ؟ کہنے لگی میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے. میرے ابا کے گھر میں. مولا علی کہتے ہیں میں تھکا ہوا آیا تھا مگر پھر مزدوری کرنے باغ میں چلا گیا. اپنے نبی کے لیے میں لے کے آؤں گا کچھ. کہتے ہیں میں نے باغ والے سے کہا کچھ مجھے ملے گی مزدوری کرنے کے لیے کوئی کام؟ کہ تم پانی نکالو. کہتے ہیں بڑی ڈول بڑی رسی. میں نے پانی نکالا 3 ڈول میں تھک گیا, تھک کے نڈھال ہو کے بیٹھ گیا. پھر سوچا نہیں حضور کو لے کے جاؤں گا. کہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک 17 ڈول نکالی اور 17 عجبہ کھجوریں حضور کی بارگاہ میں لے کے گیا. میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور کی نے کہا علی آ گیا؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ آ گیا. سرکار نے کب سے, میں نے کہا حضور یہ کھجوریں. کہ تیرے بچے تیری بیوی بھی تو بھوکی ہے. میں نے کہا حضور مجھے بچوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے یا رسول اللہ, آپ سے پیار کرتا ہوں. میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے, دعا کی اے اللہ میں علی سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. پھر کہتے ہیں مولا علی مولا کائنات کے میں حضور بولے چل تیرے گھر جا کے کھاتے ہیں. کہتے ہیں میرے گھر گئے اور پھر کھجور حسن کو دی, پھر حسین کو دی. اللہ اکبر. کہتے ہیں نانا نکال کے دیتے تھے کھجور کا گٹلی اندر سے دیتے تھے نواسے کو. کہتے ہیں نواسا لیتے کھاتے تھے. میں نے آپ کو بتاؤں میں اس بار مدینے شریف میں تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور نے میرے آقا کریم ہر رمضان میں ہر افطاری میں 5-5 لاکھ لوگوں کو اپنے دسترخوان میں ایک دن میں کھلاتے ہیں. مگر میرے نبی نے اپنے پیٹ سے پتھر باندھے تھے. اللہ کے رسول اپنے پیٹ سے پتھر باندھتے تھے. اللہ اکبر. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. جس نبی نے ہمارے لیے دعائیں کی پیٹ پہ پتھر باندھ کے. مولا علی فرماتے پھر نبی نے میری بیوی کو دیکھا, فاطمہ کو چادر پھٹی ہوئی تھی. ابا سے چادر چھپانے لگی. فرمایا فاطمہ چادر مت چھپاؤ, یہ چادر پھٹی ہوئی ضرور ہے مگر جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کاش فاطمہ کی چادر مجھے سر پہ رکھنے کا موقع مل جائے. امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی امی کو دیکھا, میری امی کے 7 دن کی بھوکی ہوتی تھی مگر پوری رات قرآن پڑھتی تھی. میری ماں اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگاتی تھی, کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھی, پوری رات قرآن پڑھتی تھی. اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی فاطمہ کے ساتھ. میں نے پوچھا فاطمہ یہ بتائیں آپ قرآن کیسے پڑھتی ہیں؟ میں قرآن پڑھتا ہوں تو رکاب پہ پاؤں رکھتا ہوں, تو پھر آپ زین پہ بیٹھنے سے پہلے ایک قرآن پورا کر لیتا ہوں, آپ کیسے قرآن پڑھتی ہیں؟ تو فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج اپنے
اپنے ابا کی برکت سے میں چکی چلاتی ہوں, چکی میں دانے ڈالتی ہوں. ایک راؤنڈ پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے. جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا کربلا پہ نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دے تو کون سی حیرت کی بات. یا رسول اللہ. حسین نے کربلا میں اپنا سر دے دیا, مگر اپنا گھر دے دیا, مگر میاں یزید جو کہ شرابی تھا اس کے ہاتھ پہ بیعت, بولے اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. حسین کا سر کٹ گیا, حسین شہید ہو گئے. میں کربلا کا واقعہ بیان کرنے نہیں آیا, مگر اگر کبھی پھر آؤں گا تو کربلا پر بات میں کر سکتا ہوں, مگر آج میرے موضوع میں نہ وقت میں ہے وقت ہے, نہ میرا موضوع اس طرح کا ہے. مگر اتنی بات ضرور کہوں گا کہ حسین کے پیغام کو عام کرنے کا وقت ہے. حسین نے سر دے دیا مگر یزید کے آگے ہاتھ نہ دیا. حسین ابن علی ہے, کربلا کا میدان ہے, حسین کربلا کے میدان میں ہے. امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بس رہ گئے ہیں, سارے لاشیں اٹھا چکے ہیں, اکیلے گئے ہیں میدان میں. اچھا مجھے بتاؤ, جو اتنے لاشیں اٹھائے, بچوں کے, بھائیوں کے, بھتیجوں کے اور بھانجوں کے, سب کے لاشیں اٹھائے, وہ گھوڑے پہ بیٹھنے کے لائق رہتا ہے؟ 72 گھنٹے کا بھوکا پیاسا, نبی کا نواسا, آپ گھوڑے پر بیٹھے ہیں, گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان میں گئے ہیں. میدان میں جا کے جب تقریر کی ہے, اب ذرا غور کریں, اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میں تمہیں آزماؤں گا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, میں تمہیں آزماؤں گا, کبھی بھوک سے, کبھی پیاس سے, کبھی بچوں سے, کبھی خوف سے. حسین کو کربلا میں ایک ہی دن میں بھوک سے بھی آزمایا گیا, بچوں سے بھی آزمایا گیا, پیاس سے بھی آزمایا گیا, ڈر سے بھی آزمایا گیا. مگر حسین نے جب کربلا میں اپنی آخری تقریر کی تو لہجے میں کوئی ابہام نہیں تھا, گفتگو نہ سر کی نہ تھر کی, نہ لہجہ ذرا سا ادھر ادھر ہوا, بلکہ نبی کی چسائی ہوئی زبان کا اثر وہ تھا کہ جب نبی نے خیبر کے مقام پر اللہ کے رسول نے جب وہ گوشت کھایا جس میں ملا ہوا تھا خون, جس میں ملا ہوا تھا زہر, تو جب گوشت کی بوٹی آپ کی زبان پہ آ کے رکھی گئی تو گوشت کی بوٹی بولنے لگی اور بولی حضور مجھے نہ کھائیے, میرے اندر زہر ہے. توجہ کریں, علماء لکھتے ہیں وہ اس وجہ سے گوشت بولا بے جان کہ نبی کا لعاب جس بے جان پہ لگ جائے اسے اللہ زبان عطا کر دیتا ہے. مجھے بتاؤ, جس گوشت کو ایک بار نبی کا لعاب لگے وہ تو بے جان ہو کے بولے, تو پھر وہ حسن اور حسین کیسے بات کرتے ہوں گے جنہوں نے نبی کا لعاب بار بار پیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حسین کربلا کے میدان میں گئے ہیں, تقریر امام نے تقریر کی ہے, مگر پھر آپ نے تلوار چلائی ہے, ادھر دیکھے تلوار چلائی ہے. اگر یہ امام علی مقام کا مہینہ ہے, حسین کا ذکر نہیں ہوگا تو حق ادا نہیں ہوگا. حسین کربلا کے میدان میں گئے ہیں, میاں اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد تقریر کی ہے اور کہتے ہیں کوئی میرے مقابلے میں 22,000 کی ہمت نہیں ہوتی ہے. اکیلے میرے امام نے جب دیکھا 22,000 میں کوئی نہیں نکل کے آتا تو اکیلے نے 22,000 پہ حملہ کر دیا. جب تلوار چلی ہے تو ایسا لگتا تھا لوگوں کو کہ بدر میں علی کی تلوار چل رہی ہے یا احد میں علی کی تلوار چل رہی ہے. مگر انہوں نے تیر مارے, تیر دور سے مارے. جب تلوار والی جنگ شروع ہو جائے نا تو تیر مارنا بزدلی ہے, مگر تیر مارے, تیر امام کے سینے لگا, واپس پلٹے. یہ پیغام سارے سنیوں کے نام, واپس پلٹے. زینب کے پاس آئے, زینب کیا تم روئی تھی؟ تو بہن بولی ہاں میرے بھائی, آپ میری ماں جائے ہو, جب آپ کے سینے میں تیر لگا تو مجھے تکلیف ہونے لگی, میں رو دی, میری آواز باہر چلی گئی. اور میں زینب ابھی تو میری تیر لگا ہے, ابھی تو میری لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھو گی. میری بہن عورت کی آواز بھی عورت ہے. امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے مسجد نبی میں, مسجد نبی میں قرآن پڑھ رہی ہے, آواز باہر کو آ رہی ہے. حضور نے پتھر اٹھا لیا, لگا دیا پتھر اس جگہ پہ جہاں سے آواز آ رہی تھی. فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ باہر آواز جائے. پڑھنے والی ام المومنین ہو, پڑھا جانے والا کتاب اللہ کا کلام ہو, جس کی پاکی کا بیان اسی کلام میں موجود ہو, اور سننے والے صحابہ ہو تو نبی کو پسند نہیں. آج مسلمان لڑکیاں, اگر یہ لڑکوں کو پیغام دیا ہوتا لڑکوں نے اپنی بہنوں کو, امام نے کہا زینب ابھی میری, اور پھر اس کے بعد یہ ہوا بھی کہ پھر امام شہید ہو گئے, ساری لاشیں پڑی ہیں, فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے, میاں اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, کون سی بستی بسائی, تاجران اہل بیت. امام علی مقام شہید ہو گئے, لاشیں پڑی ہیں. توجہ کرو, تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بی بی کو ہائے توبہ کرنی چاہیے تھی. پورا میدان پہ بکھری ہوئی لاشیں, کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام, بکھرے ہوئے ہیں. جن بیویوں کی بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں. جب سورج ڈوبنے لگا, توجہ کریں, سیدہ زینب نے کہا نماز کے لیے تیار ہو جاؤ.
کائے سے تیاری کریں؟ پانی تو ہے نہیں، تیمم کر لیا، مٹی سے تیمم کیا، اور تیمم زینب نے کیا، ام رباب نے کیا، شہربانوں نے کیا، ساری بیویاں نماز میں چلی گئیں، سیدہ زینب نماز میں چلی گئیں، ام کلثوم نماز میں چلی گئیں، سیدہ سکینہ نماز میں چلی گئیں، زین العابدین سجدے میں چلے گئے۔ کوئی ایسے بھی نماز پڑھ سکتا ہے کہ سامنے لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں، ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آتی ہوں، اور ادھر عورتیں نماز پڑھتی ہوں؟ ہم تو پنکھوں میں نماز نہیں پڑھتے، اتنے بے غیرت ہیں۔ کیا جواب دو گے حسین کو جس نے 72 گھنٹے بھوکا پیاسا رہا مگر گیا تو سجدے میں گیا تھا؟ اس کے بچے سجدہ کر رہے ہیں، اس کی بیٹی چھوٹی سجدہ کر رہی ہے، باپ کا جنازہ باپ کا سر نیزے پر ہے مگر ام کلثوم سجدہ کر رہی ہے، ادھر دیکھو سکینہ سجدہ کر رہی ہے۔ میری بہنوں تم کب سجدے کرو گی بتاؤ؟ میری بیٹیوں تم کب سجدے کرو گی؟ میرے بھائیوں تم کب سجدے کرو گے؟ یہ کربلا کا پیغام اپنے دلوں پر لکھ کر کے لے جاؤ۔ اے میرے بھائیوں، اپنا کربلا کا پیغام یہ دلوں پہ لکھ کر کے لے جاؤ، اپنے دل میں یہ بات باندھ کر کے لے جاؤ کہ آج کے بعد کچھ بھی چھوٹے۔ رات کا وقت ہے، سیدہ زینب فرماتی ہے رات کو میں جنازوں کی جتنی بھی لاشیں تھی سب کی میں رکھوالی کر رہی تھی کہ اچانک میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا ایک گھوڑا آ رہا ہے، گھوڑا آنکھ میں نے خواب میں دیکھا گھوڑے پر سوار آ رہا ہے، میں نے کہا گھوڑ سوار ادھر گھوڑا نہ لاؤ، میرے بھائیوں میرے بھتیجے میرے بچوں کی لاشوں پر گھوڑا نہ چڑھانا۔ کہتی انہوں نے گھوڑا روکا اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میں نے دیکھا میرے بابا علی تھے، میں نے کہا بابا آپ اب آئے ہیں، سارے شہید ہو گئے، آپ کے بتی آپ کے پوتے آپ کے نواسے سب شہید ہو گئے۔ تو میرے بابا نے کہا میری زینب میں یہیں پہ تھا۔ صبح کو جب زینب کا وہ نکلا، جب سیدہ زینب کا وہ نکلا قافلہ، تو ایک آدمی نے ایسے کر کے چادر پہ ہاتھ ڈال کے کھینچا۔ کیا وہ مسلمان کا ہاتھ ہو سکتا ہے جو نبی کی بیٹی کی چادر پہ چلا جائے؟ مگر جب چادر پہ کھینچا تو مدینے کی طرف منہ کر لیا، کہنے لگی اب نانا جان میرا بھائی شہید ہوا میں پردے میں تھی، میرے بیٹے میرے بھتیجے شہید ہوئے میں پردے میں تھی، لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے میں پردے میں تھی، مگر اب تو میری چادر چھین لی گئی ہے، میں نے بالوں سے پردہ کر لی ہے، آپ مجھ سے ناراض مت ہونا میرے نانا، آپ مجھ سے ناراض۔ پھر مولا علی کی طرف نجف کی طرف منہ کر کے بولی نانا ابا میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں۔ مدینے میں چلتی تھی تو آپ فرماتے تھے حسن حسین جاؤ میری بیٹی کے پاؤں کے نشان مٹا کے آؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے، مگر آج آپ کی بیٹی کے سر سے چادر چھین لی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بیٹی میری بہنیں سنو، یہ ٹائٹ لباس پہننے والی سنیں، یہ بے پردہ رہنے والی سنیں، کیا جواب دیں گی قیامت کے دن زینب کو؟ امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی 1400 کلومیٹر گئی ہے کوفے سے لے کے دمشق تک، مگر ایک دن بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر دمشق سے مدینے تک 2400 کلومیٹر کا سفر کیا، ان تقریباً 4000 کلومیٹر سفر اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کے کیا، مگر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ او میری بہنوں میری بیٹیوں میرے بھائیوں، اللہ اکبر، کیا جواب دو گے؟ حسین ابن علی کو کیا جواب دو گے؟ کربلا کے دولہا کو کیا جواب دو گے؟ یہ تمہاری تنہائیاں کبھی چیک کرو، اپنے موبائل چیک کرنا، اس کے اندر گندی ہسٹری چیک کرنا، تم نے کتنی فلمیں دیکھی ہیں، تم نے فیس بک پہ کتنے ڈرامے دیکھے ہیں، کبھی سوچا کہ گندا دیکھنا کتنا برا ہے؟ آنکھوں کا دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، کانوں سے سننا گندی بات کانوں کا زنا ہے۔ میرے آقا فرماتے جس نے غیر عورت کو اپنے ہاتھ سے چھوا، میرے آقا فرماتے اس نے جہنم کا انگارہ چھو لیا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں سنو آپ سنو میری بات، کتا اگر جو ہے وہ کتا بھیگ جائے تو پھر کتا ناپاک ہو جاتا ہے، مگر سور اگر نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا جسم غیر عورت سے لگا غیر محرم سے، وہ اس سے بھی برا ہے کہ سور سے لگ گیا ہو، اس سے بھی برا ہے کہ سور سے لگ گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرو، یہ موبائل پہ چیٹنگ کرنا، یہ اس سے چیٹ سے بات کرنا، یہ بھی تو ایک بات کرنے کی صورت ہے، یہ بھی حرام ہے۔ غیر محرم سے چیٹ کرنا، اسے خط و کتابت لکھنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک غیر مرد ایک غیر عورت کو خط لکھے اور وہ چیز جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ مجھے دیکھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس طرف جا رہی ہے یہ قوم؟ اور ادھر دیکھو لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں لوگ۔ اقبال نے کہا تھا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلا کی راہ، یہ ربش کیسے گل کھلائے گی، پٹنا اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ لڑکیاں انگریزی پڑھ رہی ہیں اور پھر کتنی گندے ہاتھوں میں وہ جا رہی ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میاں اب تک 2014 سے لے کے اب تک 50,000 مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے گھروں میں جا چکی ہیں، وہ اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھ میں جا چکی ہیں۔ ادھر دیکھو، میری طرف توجہ کرو، نوجوانوں اپنے رب سے کہو مالک معاف کر دے، خطائیں بڑی ہو گئی۔ آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں تقریر۔ ایک عورت تھی، علماء نے لکھا اتنی حسین تھی جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ اس نے اپنا محل بنایا بڑا، کوئی ایسا نواب نہیں تھا جو اس کے یہاں کے سلام نہیں کرتا تھا، راتیں گزارتے تھے اس کے ساتھ۔ بڑی خوبصورت عورت تھی اور دن میں بیٹھتی تھی، محل بنا لیا اس نے کچھ دنوں میں، بیٹھتی تھی محل میں بیٹھ دھج کے اور اپنے گاہک طے کرتی تھی کسٹمر، اس کے کسٹمر آتے تھے۔ ایک دن ایک نیک آدمی گزر رہا تھا، اس نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد دل پہ اثر ہو گیا، توبہ کی، سب کچھ کیا، 1 مہینے تک لگاتار کہا اللہ بچا لے، مگر دل سے خیال کہاں نکلا، تیر نظر تھا، دل کے پار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں مجھے دل فسانی، زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے، اور یہ کتنا برا عمل ہے، مکافات عمل ہے۔ جو زنا کرے گا اس کے یہ زنا پلٹتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
تم دوسروں کی عورتوں کو پاکیزہ رہنے دو، تمہاری عورتیں پاکیزہ رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ آج یہ لڑکے نوجوان کیا سمجھتے ہیں؟ یہ گھٹیا، یہ جتنے بازاروں میں گھومنے والے ہیں، یہ جتنے بدکاریاں کرنے والے آوارہ ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا بچ جائیں گے اللہ کے عذاب سے؟ میری طرف دھیان دیں اور غور کریں۔ اللہ اکبر، کتنا گھٹیا کام ہے۔ وہ آدمی سب کچھ بیچ کے اس عورت کے پاس گیا، کہنے لگا تیرے بنا سکون نہیں ہے، بتا کب آؤں تجھ سے ملنے؟ جب سے تجھے دیکھا ہے۔ وہ سمجھی نارمل گاہک ہے، اسے کیا پتا یہ غیر معمولی ہے، ایکسٹرا آرڈینری ہے۔ وہ آیا رات کے وقت میں آیا نا، فلاں دن آ جانا، خوبصورت سجی ہوئی بیٹھی ہے، اے حسینہ، سبحان حسینہ، اور بہترین خوبصورت کپڑے پہنے ہوئی ہے، اور عطر سے نہائی ہوئی ہے، بہترین کمرہ ہے۔ یہ جب ادھرے عروس میں داخل ہوا نا، اس نے جو ہے نا اس کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا، بات کرتے کرتے اچانک ہاتھ کانپنے لگا، پسینے آ گئے، جانے لگا۔ کہنے لگا کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ کہ میری طبیعت خراب ہو رہی۔ او بتا کہاں جا رہا ہے؟ جانے نہیں دوں گی۔ اللہ اکبر، بتا نا، اللہ اکبر، بتا میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کہ طبیعت تو بڑے بڑے اچھوں کی ٹھیک ہو جاتی ہے یہاں، صحیح بتا۔ کہ صحیح پوچھتی ہے کہاں؟ کہ صحیح بات یہ ہے کہ جب میں رات کو سجدہ کرتا ہوں نا تب بھی اللہ دیکھتا ہے، تیرا ہاتھ پکڑ رہا تھا نا تب بھی اللہ دیکھ رہا تھا، اور میں ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے اللہ دیکھ رہا ہو۔ جب آپ موبائل میں لاک لگا کے رکھتے ہو نا تو اللہ دیکھ لیتے ہیں، تمہاری آنکھیں جو گندی تصویروں پہ پڑتی ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، محبوب جو زنا کرے گا میں اسے معاف بھی کر دوں گا تو جنت میں اپنا دیدار نہیں کراؤں گا، جنت میں دیدار نہیں کرائے گا۔ رو کے بولا میں جا رہا ہوں بھائی، رو کے چلا گیا۔ عورت بولی مالک ایک بار آیا تھا، ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں کتنی گنہگار ہوں۔ روئی، بہت روئی۔ کسی نے کہا موسیٰ کے پاس چلا جا، موسیٰ تقریر کر رہے تھے، جا کے بولی موسیٰ سے کہنا میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بے وقوف تھا میری طرح، اس نے کہہ دیا جا موسیٰ سے کہا فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ موسیٰ نے کہا بھگاؤ سے، کیوں آئی ہے یہاں پہ؟ جب اس نے سنا تو گئی، دروازہ بند کیا، کہنے لگی مالک موسیٰ نے بھگا دیا، مگر یہ بتا تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں گنہگار ہوں، مگر تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے۔ زمیں بھی خدا کی، زماں بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا، گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے؟ رو کے بولی مالک مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے جیسی خطا کار کوئی نہیں ہوگی، مالک مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے توبہ کرتی ہوں، اے رب مجھے معاف کر دے، میں کمزور عورت ہوں، میری خطاؤں کو معاف کر، میری تنہائیوں میں بربادیوں کو۔ ایسا روئی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، کہنے لگی نہیں کھولوں گی، کوئی میرا کوئی گاہک آیا ہوگا۔ دروازے پہ اور شدت سے دستک ہوئی، کہا نہیں کھولوں گی، پھر اور شدت سے دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ ڈرتے ڈرتے کھولا، موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کہنے لگی آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ نے تو بھگا دیا تھا۔ کہنے لگے موسیٰ مجھے کیا پتا، ابھی جبرائیل کو اللہ نے بھیجا ہے اور کہا ہے میری بندی سے کہنا موسیٰ وہ جو چھپ چھپ کے رو رہی ہے نا اس کے آنسوؤں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اس کی بخشش فرما دی ہے، اس پر کرم کر دیا۔ رو کے بولی اتنا کریم ہے وہ؟ کہاں ایک بار میں اتنا کرم کر دیا، سارے گناہ ایک آنسو سے معاف کر دیتا ہے، ایک آنسو سے۔ کہتا ہے آدم کی اولاد تیرے ایک آنسو سے میں ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ بولی پھر میں اس کے پاس جا رہی ہوں جس کی وجہ سے نیک بنی ہوں، اس کے گھر پہنچی، وہ تو کئی مہینے میں ملا، جب اس نے اسے دیکھا تو بولا مالک ایک بار دیکھا تھا ایمان خطرے پڑ گیا، یہ تو پھر آ گئی، بے ہوش ہو کے مر گیا۔ اس کی شادی اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کرائی گئی، اسی عورت سے 7 بچے ہوئے، اللہ نے 7 کو ولی بنا دیا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں، بس آپ کا امتحان ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے گردن بھی کٹا دیں گے اور حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، صرف داڑھی رکھانے والے کھڑے ہوں اور سوچ سمجھ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہمارے کیمرے والے بھائی بھی کھڑے ہو گئے، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں بھائی، پوری داڑھی رکھائیں گے، سبحان اللہ۔ اور کوئی ہے عاشق رسول؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے، جس کے داڑھی پہلے سے ہو وہ نہ رکھائے، وہ نہ کھڑا ہو۔ آپ کیمرے والے 2 کھڑے ہو گئے، ماشاءاللہ۔ اب مجھے اچھا لگا کہ کیمرے والوں پہ بھی اثر ہو رہا ہے، ماشاءاللہ۔ کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو۔ اور کوئی عاشق رسول ہے ادھر ادھر؟ کوئی عاشق رسول، نبی پاک کا ماننے والا، غوث پاک کا عاشق کھڑا ہو جائے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ لوگ کہتے ہیں داڑھی مڑا کے بندہ خوبصورت ہوتا ہے، کھڑے رہنا، بیٹھنا نہیں، جب میں بٹھا لوں تب بیٹھنا۔ لوگ کہتے ہیں لوگ بندہ داڑھی مڑا کے خوبصورت ہوتا ہے۔ یار ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ سالوں پہلے بریلی سے جنازہ نکلا نا تو غیر مسلم دیکھ کے کہتے تھے بریلی کا اختر رضا اتنا خوبصورت ہے تو پھر بغداد کے غوث الاعظم کتنے خوبصورت ہوں گے۔ کوئی اور عاشق رسول ہے جو مجلس رسول میں کھڑا ہو جائے اور کہے میں آج سے نبی کی سنت رکھاؤں گا، پوری داڑھی کروں گا، پوری ایک مٹھی داڑھی رکھائے گا؟ وہ کھڑا ہو جائے، ہاتھ اوپر کر لیں داڑھی رکھانے والے، میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہیں اس محفل میں علماء کو گواہ بنا کر آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ 10-15 لوگ کھڑے ہو گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نیت کرتے ہیں نماز پڑھنے کی؟ جو نیت کرے گا وہ نمازی بن جائے گا پکا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے کو انشاءاللہ۔ اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، نمازی بنانا، اے اللہ نمازی بنا دے،
اے پروردگار نمازی بنا دے مالک، اپنے کرم سے نمازی بنا دے. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری بہنوں کو بھی اللہ جو پردہ نہیں کرتی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلام